اور زین العابدین بیمار بچا، آپ کربلا کے میدان کی طرف نکلے، ظہر کی نماز جماعت سے پڑھ کے نکلے۔ دیکھیے لاشیں پڑے ہوئی ہے، گھر کے جوان بوڑھے سب مر گئے۔ نماز کی اہمیت کو سمجھیے، ظہر کی نماز پڑھے اور ظہر کی نماز پڑھ کے آپ کربلا کی طرف نکلے۔ ظہر کی نماز سے عصر کی نماز تک 3 گھنٹے، کہیں بتایا جاتا ہے 3.5 گھنٹے۔ کتنے؟ 1,20,000 کے مقابلے میں ایک امام حسین ہے، 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے حضرت امام حسین لڑے۔ کتنے؟ 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے امام حسین لڑے۔ دشمنوں کی صفیں صاف کرتے گئے۔ اللہ کی آواز نہیں آتی اس وقت تو شاید کربلا کے اندر کوئی یزیدی بچتا، شاید علی کے شیر سے کوئی یزیدی بچتا، لیکن اللہ نے آواز دی، اے حسین، اے حسین، تمہاری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ کیا کہا اللہ نے؟ اے حسین، تمہاری کوئی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ عصر کا وقت جا رہا ہے، عصر کا وقت جا رہا ہے۔ امام حسین نے لڑتے لڑتے تلواروں سے اور تیروں سے چھلنی ہوئی ہے، رکے، یزیدیوں سے کہا تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں۔ نماز کا وقت ہوا، عصر کے نماز کا وقت ہوا، جمعہ کا دن ہے، عصر کے نماز کا وقت ہوا، آؤ دعوت دے رہے ہیں۔ دیکھیے اسلام کیا ہے، دعوت دے رہے ہیں، آؤ عصر کی نماز پڑھ لیں۔ یزیدیوں نے کہا لگائی اور کہا تم پڑھو، تو کہا کہ ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں، مجھے پانی دیجئے وضو کے لیے، یہ خون لگ گیا ہے، چہرے سے خون بہ رہا ہے، دھول گرد و غبار ہے، ذرا وضو کر لوں۔ انہوں نے کہا پانی نہیں ملے گا، کہا ٹھیک ہے، میرے اللہ نے تیمم قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھیں مٹی کے اوپر ماری، زمین پر اپنے ہاتھ کو پھیرا، پھر ہاتھ ماری، اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھیرا، عصر کی نماز شروع کر دی۔ کربلا کے میدان میں لاکھوں کی فوج ہے، دشمن تلوار اور تیر لے کے کھڑے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ اے حسین، تمہاری کوئی نماز قضا نہیں ہوتی کبھی۔ نماز پڑھ رہے، دشمنوں نے کہا، سجدے میں گئے امام حسین، دشمنوں نے کہا یہی موقع ہے، ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے، اور امام حسین کو کربلا کے اندر سجدے کی حالت میں آپ کو مارا گیا۔ شمر نے آپ کے گردن کے اوپر تلوار ماری، اور اس کے بعد سر قلم کرنے کے بعد بھی سکون نہیں آیا، لاشے سے گھوڑے دوڑائے، تلوار کو گردن میں پرا کے اونچا اٹھائے اور کہا زور سے یزیدیوں نے حسین ہارے اور ہم جیتے، حسین ہارے اور ہم جیتے۔ ادھر سے زین العابدین نے آواز لگائی، اے یزیدیوں تم ہارے، امام حسین جیتے، یزیدی ہارے، امام حسین جیتے۔ ہمیشہ آل رسول کا سر اونچا رہا، آج بھی آل رسول کا سر اونچا ہے۔ اے یزیدیوں تمہارا سر نیچے ہے، امام حسین کا سر اونچا ہے، آج بھی حسین جیتے، یزیدی ہارے۔ ہو گئی کربلا، رسول کا نواسا شہید ہو گیا۔ وہ نواسا
جس کے ہونٹوں کو رسول چوما کرتے تھے، وہ نواسا جس کے گلے کو رسول چوما کرتے تھے، وہ لاشا جس پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، وہ لاشے کو سینے سے بچے کو، امام حسین کو ہمارے رسول لگاتے تھے۔ آج گھوڑے اس لاش سے دوڑ رہے ہیں۔ آج جہاں ہمارے رسول گلے کو چوما کرتے تھے وہ تلوار سے کاٹ دیا گیا، وہ ہونٹ جس کو ہمارے رسول چوما کرتے تھے اس کو چھڑی سے مارا جا رہا ہے۔ وہ رسول کا نواسا جس کے لیے دنیا کی رفتار رک جاتی تھی وہ آج شہید ہو گیا۔ وہ رسول کا نواسا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور ان کے کھاندے کے اوپر بیٹھ گیا پیٹھ پہ، تو نماز کا سجدہ کئی گھنٹوں تک کا نبی کا ہو گیا، کیونکہ میں اگر سجدے سے اٹھوں تو میرا نواسا گر جائے گا۔ میں اگر سجدے سے اٹھوں تو میرا نواسا گر جائے گا۔ آج وہ نواسے کا لاشا پڑا ہے کربلا میں اور گھوڑوں کے ٹاپوں سے رونگا جا رہا ہے۔ وہ نواسا جو کبھی مسجد نبوی میں آ جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے دیتے نواسے کو جا کر لے لیتے تھے۔ آج کربلا کے اندر کوئی لینے والا نہیں، مگر جب سر قلم ہو رہا تھا تو وہاں اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی فاطمہ، حضرت علی سب دیکھ رہے تھے، سب دیکھ رہے تھے۔ ہمارے رسول کا نواسا شہید ہو گیا۔ آپ دیکھیے کربلا ہو گئی، لیکن وہ فوج جو کربلا کے اندر لڑ رہی تھی خیموں کے طرف بڑھی، صبر دیکھیے آل رسول کا، سارے زیورات چھین لیے گئے عورتوں سے، ان کے اوڑھنیاں چھین لی گئی، ان کے خیموں کو جلا دیا گیا، ان کو بے گھر کر دیا گیا، بچوں کے، عورتوں کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی گئی، زنجیروں سے جکڑ لیا گیا۔ ارے وہ خاتونیں جس کو کسی نے نظر نہیں ڈالی، وہ پردہ نشین خاتونیں جس کو غیر محرم نے کبھی نہیں دیکھا، آج بے پردہ ہے، ان کے اوڑھنیاں چھین لی گئی، انہوں نے اپنے بالوں کو کھول دیا اور بالوں کو چہرے کے اوپر لے لیا، اپنے بالوں کو اوڑھنیاں بنا لیا۔ کیا ہوا؟ نبی کے سر کو بھالے پہ لیے، آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے آل رسول کے لوگ اور ساری فوج ستائے جا رہے ہیں، دھکے مارے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کے مارے ہیں۔ وہاں سے نکلے اور شام پہنچے، راستے سے چلتے چلتے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اسی حالت میں شام پہنچے، ملک شام کے دمشق میں پہنچے، جہاں یزید محل میں رہتا تھا۔ ملک شام کے دمشق شہر میں جب وہاں پہنچے تو دمشق شہر کے اندر لوگ رو رہے ہیں، کوہرام مچا ہوا ہے، اور بستی سے جلوس پھرا کے یزید کے بارگاہ میں لے گئے، یزید کے دربار میں، اور وہاں لے جانے کے بعد اور ظلم و ستم ہونے لگے۔ یزید نے سوال پوچھا حضرت زینب سے کہ زینب آپ بتاؤ تمہارے بھائی بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ حضرت زینب نے وہ جواب دیا کہ ارے یزید تو کیا جانے میرے بھائی کا مرتبہ، کہ وہ تو رسول کے نواسے ہیں، فرشتے جن کے لیے جنت سے کھلونے لاتے تھے، ان کے مرتبے کو تو کیا جانے۔ ایک تقریر کی انہوں نے
اور یزید کہاں مانتا، ان کے ہونٹوں پہ مارنے لگا اور پوچھنے لگا سوالات، تو ایک بزرگ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اس نے کہا کہ اے مردود، اے یزید مردود، وہ ہونٹ ہے جہاں ہمارے نبی چوما کرتے تھے امام حسین کی، اور اس کے اوپر تو چھڑی سے مارتا ہے۔ اس بزرگ کو بھی اس نے وہاں پہ گردن اڑانے لگا دیا۔ اور کربلا کے واقعات اور حالات اور بڑے بڑے ظلم ان کے اوپر جو ہوئے بیان کرنے کے لیے میں اگر بیان کرتا رہوں تو بہت لمبا بیان ہوتے جائے گا، موقع آتے جائے گا آگے آگے تو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ لیکن امام حسین کی قربانی، کوئی لوگ ایک دو نے بتاتے بتاتے مجھے کہا تھا کہ امام حسین اگر کربلا نہیں جاتے تو شہید نہیں ہوتے تھے، ایسا ہوتا تو ویسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ کم ایمان کی نشانی ہے، یہ کم ایمان کی نشانی ہے۔ یہ ہونے والی بات تھی، ہو کے رہنے والی بات تھی، اللہ کو قربانی منظور تھی، اور امام حسین کی وہ قربانی اور امام حسین کا وہ ایک ایک مدعا جو میں نے آپ کو بتایا، یہ قوم کو، سارے قوم کو قیامت تک کے بتایا ہوا ہے کہ جہاں جہاں اسلام کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے، اسلام کو کوئی نقصان پہنچایا جاتا ہے، نبی کی بے حرمتی ہوتی ہے، قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے، اللہ کی بے حرمتی کی جاتی ہے، مسجدوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے، تو اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم کو ڈٹ کے امام حسین کی طرح میدان میں اترنا ہوگا۔ یہ امام حسین نے ہم کو سکھا کے گئے، اور ہر حال میں، چاہے تلوار کے سائے میں ہو، چاہے دشمنوں کے گھیرے میں ہو، تلوار اور تیروں سے زخمی ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے کی دعوت بھی کربلا کے میدان سے امام حسین نے ساری قوم کو دیا ہے۔ قربانی کا جذبہ بھی امام حسین نے بتایا، اور عبادت کا سلیقہ بھی امام حسین نے بتایا۔ یہ وہ امام حسین کی قربانی ہے جس سے ہم کو ہر بات سے سبق لینے کو ملتا ہے۔ یہاں امام حسین نے یہ بھی بتا دیا کہ اپنے اولاد کی، اپنے بیوی بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے تم کو اگر قربانی مانگا ہے تو اسلام کے لیے تمہارا خون، تمہاری قربانی ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، بیوی بچے۔ جس طرح سے امام حسین کی بیوی بچے اور آل رسول جو کربلا سے بچی، ان کو اللہ نے سنبھالا، اور ان کی بیل آج قیامت تک کے چل رہی ہے، اور انہی کی بیل سے حضرت مہدی علیہ السلام دنیا کے اندر آنے والے ہیں، اور حضور کے وہی طریقے کو پھر سر عام لوگوں کے اندر کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد حکومت بھی کرنے والے ہیں، پورے دنیا کے اندر اسلامی حکومت کرنے والے ہیں، مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں۔ تو آج بھی ان کی نسل زندہ ہے دنیا کے اندر۔ سلام آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لاکھوں کروڑوں سلام رسول پر، آل رسول پر۔ اے پروردگار، میں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہیدی آج بیان کی ہے، آج ان کا ذکر کیا ہے۔ اس کے اندر کہیں کوتاہی اگر رہی ہے، اس کے اندر کہیں غلطی اگر ہے تو مجھے معاف کر پروردگار، مگر میں نے جو آج آل رسول کا ذکر بیان کیا ہے، یہ آل رسول کے محبت میں بیان کیا ہے، ان کے پیار میں بیان کیا ہے۔ جیسا بھی بیان کیا ہے، اے اللہ اس بیان کو درست کر کے اس کو قبول و مقبول فرما میرے پروردگار۔ اس کے اندر کی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو آل رسول اور نبی کے طفیل میں معاف فرما۔ اے پروردگار، مجھے اور ہم تمام سننے والوں کے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار محبت دلوں میں، دماغ کے اندر کٹ کٹ کے بھر دے۔ اے پروردگار، ان کے اوپر، آل رسول کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔